بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں قیامت کے قریب آ جانے کی بہت سی علامات بیان ہوئی ہیں، جن میں روشن نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پذیر ہونا ہے، جبکہ تاریخ عالم کے عظیم ترین دجال کا خروج بھی امام مہدی کے بعد ہی عمل میں آئے گا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے لیے 3 افراد آپس میں جنگ لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، اس کے باوجود خزانہ کسی کے ہاتھ نہ آئے گا، جس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ جب تم لوگ انہیں دیکھو تو ان سے بیعت لینا چاہے، اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ دوستو، امام مہدی کی آمد کے متعلق اکثر علامات پوری ہو چکی ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے جو حضرت امام مہدی کی آمد سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ عرب کے حکمران بھی یہ علامات دیکھ چکے ہیں اور یہ خاندان اپنی حکمرانی کو قائم اور مضبوط رکھنے کی ممکن کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سعودی حکمران محمد بن سلیمان اپنے اقتدار کو مضبوط اور سعودی عرب اور اس کے معاشرے کو تبدیل کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ماہرین کا ماننا ہے، حضرت ثوبان کی روایت کردہ حدیث میں بیان ہونے والے 3 بھائیوں کی جنگ کا تعلق محمد بن سلیمان سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سلیمان کے 3 بیٹے ہیں اور یہ تینوں عرب کی حکومتی کے دعوے دار ہیں۔ ان شہزادوں کی آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہیں سعودی مملکت کے انتہائی اہم عہدوں سے نوازا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ تینوں شہزادے بازد ہیں۔ ان کا باپ بادشاہ سلیمان اپنی موت سے قبل سعودی حکومت کو ان تینوں کے درمیان تقسیم کر دے۔ سعودی خاندان کے اندرونی اختلافات اور قربے قیامت سے قبل تیزی سے رونما ہونے والے علامات کے باعث سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان اپنی حکومت کی بقا کے لیے سعودی معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جس کے ظاہر ہونے پر سعودی خاندان حالیہ دنوں میں شدید بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ دوستو، کرۂ ارض پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سعودی عرب کے زمینی معمول سے زیادہ بارشوں اور سیلابیوں کی زد میں ہیں۔ صرف جدہ شہر پچھلی دہائیوں کے دوران 2 بڑی سیلابوں سے گزر چکا ہے۔ یہ ملک ہزاروں سال سے ایک صحرا کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود تھا۔ یہاں بارشیں اور سیلاب کا سامنا کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات موجود ہی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سعودی عرب کی بنجر زمین ہریالی میں تبدیل نہ ہو جائے اور دریا نہ بہنے لگیں۔ ایک مشہور ریسرچ مائیکل کا کہنا ہے کہ اگر کلائمیٹ میں ہونے والی تبدیلیاں اس طرح جاری رہیں تو آنے والے چند سالوں میں سرزمین عرب پر موجود قدیم دریا دوبارہ بحال ہو جائیں گے اور یہاں موجود جھیلیں دوبارہ نمودار ہو جائیں گی۔ عراق اور شام کی تباہی سے لے کر عربوں کا بلند و بالا عمارت تعمیر کرنا، موجودہ دور میں مسلمانوں کی ذلت میں منتقل ہونے اور یہودیوں کا عروج حاصل کرنا ہے، عربوں کا زوال کی جانب گامزن ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو حضرت امام مہدی کے قریب ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوستو، کچھ دنوں میں جس طرح انڈسٹری میں پیٹرولیم مصنوعات کی جگہ سولر انرجی کی جانب تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، دنیا میں تیل اور اربوں کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے عرب ممالک اپنی ذریعہ آمدن کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ عرب حکمران جانتے ہیں کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے عربوں کا زوال پذیر ہونا اور ان سے حکومت کا چھن جانا بھی قیامت کی ایک علامت ہے، اور اسی زوال کا سامنا کرنا اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے معاشرے کو اور مذہبی ممالک سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ہونے والے کانسرٹ اور میوزیکل پارٹیز اس کا حصہ ہے۔ نئے سعودی عرب میں اسلامی شعار کی حوصلہ شکنی زور و شور سے جاری ہے۔
इस साल आने वाले रमज़ानुल मुबारक में सऊदी अरब की हुकूमत ने मसाजिद पर पाबंदी के इस्तेमाल पर पाबंदी, नमाजियों को नशर करने पर पाबंदी लगा दी है और मसाजिद में अफ्तारी पर पाबंदी, मसाजिद में बच्चों के आने पर पाबंदी, गवर्नमेंट में शनाख्ती कार्ड जमा करवाए बगैर इत्तकाफ में बैठने पर भी पाबंदी शामिल है। दोस्तों, ये उस मुल्क का हाल है जहाँ इस्लाम की किरणें शुरू हुई और सारे आलम को मुनव्वर कर दिया, जहाँ रमज़ानुल मुबारक को सबसे बड़ा त्योहार का दर्जाए अव्वल हासिल था। दुनिया के हर मुमालिक से लोग रमजान गुजारने यहाँ आते हैं, लेकिन आज ये हुकूमत अपनी सदियों पुरानी रवायात को तर्क करके सिर्फ अपनी हुकूमत की बका और मगरब की अतायत के लिए कोशा है। दोस्तों, अल्लाह ताला की मर्जी के सामने दौलत और इक़्तिदार की तालिब खानदान की तमाम कोशिशें कोई मायने नहीं रखती। होना वही है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुख्तलिफ अहादीस में क़यामत की निशानियाँ और अलामात बताई हैं। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत से कबल होने वाले फितनों से महफूज फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।